السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر بھی 13 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ طرف ان کی قوم کی، فلبث پس رہے نوح علیہ السلام فیہم بیچ ان کے الف سنۃ 1000 سال، الفا 1000 سنۃ 3 سال، اللہ سوائے 50 عامن سالوں کے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر جو وعظ و نصیحت کی، 1000 سال میں سے 50 عامن 50 سال کم، اللہ کے معنی جو ہے سوائے 50 سالوں کے، 1000 سال میں سے سوائے 50 سالوں کے، یعنی 1000 میں سے 50 سال کم عرصہ جو ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، 950 سال، 1000 میں سے اللہ سوائے 50 عامن سالوں کے، یعنی 1000 میں سے 50 سال کم جو ہے اپنی قوم میں رہے نوح علیہ السلام۔ فَأَخَذَهُمْ پس پکڑ لیا ان لوگوں کو الطوفان، و خاص طوفان نے، پانی کا طوفان جو تھا اس نے ان کو جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے پکڑ لیا، ان پر پانی کا طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ انہوں نے 5 بت تھے اس قوم کے، تو ان کی وہ پوجا کرتے تھے، انہوں نے شرک نہیں چھوڑا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور سورہ نوح جو آگے آ رہی ہے اس میں ان کے نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے 5 بتوں کے، یغوث، یعوث، ود، سوا اور ایک اور ہے، وہ 5 بت تھے، ان کا نام آگے سورہ نوح کے اندر آتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ اللہ فرماتے ہیں پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو اس پانی کے عذاب سے۔ پانی کا عذاب کس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے تیز بارشیں شروع کر دیں جب ان کی ہلاکت کا ٹائم آیا، اور نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے کشتی بنائی تھی عراق ریگستان میں، عراق کے شہر، اور وہ ریگستان تھا، قوم جو ہے مذاق اڑاتی تھی کہ یہاں تو ریگستان پانی کا قطرہ نہیں ملتا تو تم کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جب غرق کرنا چاہا، ہلاک کرنا چاہا، تو آسمان سے تیز بارشیں شروع ہو گئیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کا تنور جو ہے روٹیاں جس میں لگائی جاتی ہیں اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، چشمے کی طرح نکلنا شروع ہو جائے، تو اپنے ایمان والے ساتھیوں کو اور ہر چوپائے کا جوڑا نر مادہ جو ہے وہ کشتی میں سوار کر لینا۔ اور پھر بارشیں شروع ہو گئی، اس کے بعد پانی کی جگہ جگہ چشمے اللہ تعالیٰ نے پانی کے جاری کر دیے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کشتی میں بیٹھ جائیں ایمان والوں کو ساتھ لے کر، اور چوپائے جو ہے ایک جوڑا نر مادہ جو ہے ان کو بھی سوار کر لیں۔ اور بارشوں کا پانی اور نیچے چشموں کا پانی جو ہے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ تو اس پانی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا مشرکوں کو، کافروں کو غرق کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی اس عذاب سے ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ تھے، اور خاص کشتی والوں کو بھی ہم نے نجات دی۔
جس کشتی میں نوح علیہ السلام بیٹھے تھے وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے بنائی تھی۔ وجعلناها، اور بنایا ہم نے اس کشتی کو آیۃ نشانی للعالمین، واسطے تمام جہانوں میں۔ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے انسانوں کو، چوپایوں کو اٹھا کر جو ہے پانی پر تیرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نشانی تھی۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اذ قالا، جب کہا انہوں نے لقوم ہی، واسطے قوم اپنی کے، اعبدو، تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ، اور ڈر جو اس سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے شہر ار میں رہنے والے تھے، تو نوح علیہ السلام کے بعد وہ آئے، ان کی اولادوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو انہوں نے قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، شرک کفر کرو گے تو اس کا عذاب تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کا حقیقی معبود ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ انما، بے شک، تعبدون، جن کی تم عبادت، انا، بے شک، ما، جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی، اوثانا، بتوں کی، وہ بت ہیں، مجسمے ہیں بنے ہوئے لکڑی پتھر کے، مٹی کے، وَتَخْلُقُونَ، اور تم پیدا کرتے ہو، یعنی گھڑتے ہو، افکا، جھوٹ، تم نے جھوٹ کے ذریعے جو ہے ان بتوں کو، مجسموں کو جو ہے اللہ کے برابر کر دیا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں تم نے شامل کر دیا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا یملکون، نہیں مالک ہو سکتے وہ، نہیں اختیار رکھتے وہ، یا نہیں مالک ہو سکتے وہ، لکم، واسطے تمہارے، رزقاً، کسی رزق کا، اللہ کے علاوہ جن کی بھی تمہیں پوجا کرتے ہو، بتوں کی، مجسموں کی، یا پیغمبروں کی، یا کسی بھی کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تمہیں رزق دے نہیں سکتے۔ وہ زمین سے ایک دانہ بھی جو ہے اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے، وہ کسی درخت کو پھل نہیں لگا سکتے، وہ تمہارے لیے کوئی بھی رزق نہیں پیدا کر سکتے۔ فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے، الرزق، تمام قسم کے رزق، ہر نعمت جو ہے اپنی ضرورت کی وہ اللہ سے جو ہے چاہو، اللہ سے مانگو، ابتغوا، تلاش کرو، چاہو، مانگو، عند اللہ، پاس اللہ کے، فابتغوا، پس تلاش کرو، عند اللہ، پاس اللہ کے، الرزق، تمام رزق کی تمام قسمیں، جس کی بھی انسانوں کو، جانداروں کو ضرورت ہے، وہ اللہ سے مانگو، وہی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَعْبُدُوهُ، اور عبادت کرو اس اللہ کی، واشکرو، اور شکر ادا کرو، لہو، واسطے اللہ کے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ تم جو بھی نعمت تم استعمال کر رہے ہو کھانے پینے کے لیے یا اپنے دیگر ضرورتوں کے لیے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ الیہ، طرف اس اللہ کی، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلا دو میری باتوں کو، جھوٹ کہہ کر انکار کر دو ماننے سے، تو پھر سمجھ لو فقد کذب امم، بس ایک جھٹلایا تھا امتوں نے، جماعتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ اگر تم میری باتوں کو جھٹلاتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر یاد رکھو تم سے پہلے قوموں نے بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے اوپر حقیقی پیغمبر کے، الا البلاغ المبین، مگر حقیقی پہنچانا کھلے طور پر، واضح طور پر۔
اللہ کے ہر پیغمبر کی یہی ذمہ داری ہر دور میں ہر امت میں یہی رہی ہے کہ وہ امت کو جو ہے اللہ کا حقیقی جو ہے پیغام البلاغ و حقیقی پہنچانا، المبین کھلے طور پر واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچانا، یہی ذمہ داری تھی پیغمبروں کی۔ جنہوں نے نہیں مانا پھر ان پر اللہ کے عذاب آئے اور یہ امتیں جو ہے غرق کر دی گئی، فنا کر دی گئیں۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیفا کس طرح یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ الخلق اس تمام مخلوق کو۔ ان کے سامنے ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے پیدا ہو رہی ہے، جاندار ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح ہے چپائے کیڑے مکوڑے، ہر مخلوق پیدا ہو رہی ہے ان کے سامنے ہے۔ اور پھر زمین میں سے مٹی میں سے باغات اگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، فصلیں اگا رہا ہے، سبزیاں اگا رہا ہے، ہر نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اگا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر افسوس ہے کہ وہ مان نہیں رہے اس کو۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیفا کس طرح یبدئ اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ الخلق تمام مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اس کو۔ جسے اللہ تعالیٰ کن کہہ کر مٹی میں سے بے بہار نعمتیں پیدا کرتا ہے، باغات، سبزیاں، اناج، دانے وغیرہ پیدا کرتا ہے، کن کہہ کر مٹی میں سے پیدا کرتا ہے، اس سے وہ دوبارہ بھی کن کہہ کر جو چاہے گا پیدا کرے گا۔ ہر جاندار کو ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے، قطرے سے کن کہہ کر، اس کا اتنا بڑا وجود، اعضاء، آنکھیں، کان، ٹانگیں وغیرہ پیدا کرتا ہے کن کہہ کر۔ تو جس سے پہلی دفعہ وہ ساری مخلوق کو کن کہہ کر پیدا کرتا ہے، اس سے دوبارہ بھی اس کو جو ہے کن کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے پیدا کر لے گا۔ ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی یسیر، آسان ہے۔ یہ کن کہہ کر پیدا کرنا جو ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس جو چاہتا ہے وہ کن کہتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہ اس کے حکم سے وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مشینیں، مزدور وغیرہ، مٹیریل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض بیچ زمین کے، فانظروا پس تم دیکھو، کیفا کس طرح بادا اس نے پہلی بار پیدا کیا الخلق حقیقی مخلوق کو یا تمام مخلوق کو، ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ینشئ پیدا کرے گا، النشأۃ پیدا کرنا، الآخرہ دوسری بار۔ جس طرح پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، انسان، چوپائے، جاندار، کیڑے مکوڑے، سبزیاں، باغ، جس طرح پہلی دفعہ اس نے پیدا کی ہے اپنے کن سے، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری بار بھی ینشئ وہ پیدا کر دے گا، النشأۃ الآخرہ حقیقی پیدا کرنا دوسری بار، کن کہہ کر وہ دوبارہ پیدا کر دے گا انسانوں اور جنوں کو حساب کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کل شیء اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، ان قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ یعذب، وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویرحم، وہ رحم کرے گا، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کون عذاب کا مستحق ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے مجرموں میں سے، باغیوں میں سے جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہے گا اس پہ رحم کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ مثلا جو ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، تو وہ تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہی ہوگا نا، کہ ان کو کسی نے قرآن پڑھایا نہیں ہے، کسی نے قرآن کی باتیں سکھائی نہیں ہیں۔ یہ دوسرا موبائل بند ہو گیا جی، اس کو ٹھیک کریں۔ تو جب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ حقیقی مجرم ہے اور کون ہے جو بیچارے ان پڑھ جاہل رہ کر جو ہے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گناہ گاروں میں سے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا ان پہ رحم کر دے گا۔
فرمایا کہ وہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر ان قدرت رکھنے والا ہے، یعذب وہ عذاب دے گا میں یشاء جس کو وہ چاہے گا، و یرحم رحم کرے گا میں یشاء جس پر وہ چاہے گا، و الیہ اور طرف اس اللہ تعالیٰ ہی کی تقلبون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا چھوڑ کر جانا تم نے اللہ کے سامنے ہے، اس دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرے کون کون سے حکم پورے کیے اور کون کون سے حکم نہیں پورے کیے، میرے آسمانی دین کو جو میں نے اتارا تھا، میرے پیغمبر کو مانا، ان کے دین کو مانا، یا پھر تم جو ہے اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر دور جاہلوں کے پیچھے چلے تم، یہ پوچھ گچھ ہوگی۔ وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، کمزور کرنے والے، بے بس کرنے والے، فی الارض بیچ زمین کے، ولا فی السماء اور نہ بیچ آسمانوں کے۔ اللہ کے حکموں کو تم جو ہے روک نہیں سکتے، اللہ کے حکموں کو تم عاجز، کمزور، بے بس نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ آسمان میں اللہ کے حکم سے جو ہے بارش برستی ہے، سورج طلوع غروب ہوتا ہے، چاند ستارے طلوع اور غروب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کائنات کے اندر جو ہے آندیاں، طوفان، زلزلے، توائیاں آتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے دیگر کائنات کے اندر جو بھی تم دیکھ رہے ہو تم ان کو روک نہیں سکتے۔ اللہ بارش برسانا چاہے تم روک نہیں سکتے، اللہ رات جو ہے پھیلانا چاہے تم اس کو روک نہیں سکتے، دن پھیلانا چاہے، بارش برسانا چاہے، نہیں روک سکتے۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں، یہ اللہ کے حکم سے ہیں، اور تم اللہ کے حکموں کو عاجز، بے بس، کمزور نہیں کر سکتے، کسی بھی اللہ کے حکم کو تم روک نہیں سکتے۔ فرمایا وما لکم اور نہیں آواز سے تمہارے من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رکھو اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے محبت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی تمہیں تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بے آیات اللہ ساتھ آیتوں اللہ تعالیٰ کی کے، ساتھ نصیحتوں حکموں اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے انکار کر دیا، ولقائہ ہی اور انکار کر دیا انہوں نے اس اللہ کی ملاقات کا، یعنی قیامت کے دن کا، اولئک یہ لوگ یائسو مایوس ہیں، من رحمتی میری رحمت سے، ان کو مایوسی ہوگی۔ جو اللہ کی آیتوں، حکموں، نصیحتوں کو نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، وہ یقیناً جو ہے اللہ کی جو ہے ملاقات سے مایوس ہو جائیں گے، دنیا میں بھی، من رحمتی میری رحمت سے، دنیا میں بھی، آخرت میں ان کے لیے مایوسی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ اور یہ لوگ لہم واسع ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ فما کان جواب پس نہیں تھا جواب قوم ہی ان کی قوم کا، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اقتلوہ قتل کر دو اس ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ یا جلا دو اس کو۔ یہ ساری نصیحتیں اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کے پجاری تھے ان کو ساری حقیقتیں بتائیں، لیکن وہ لوگ جو تھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یا قتل کر دو یا پھر ان کو جو ہے بڑی آگ میں جلا دو۔ تو جب انہوں نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ پس نجات دی اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے من النار خاص آگ سے، جو ان کی نمرودی قوم جو ہے انہوں نے ان کو جلانے کے لیے آگ جلائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا، ہم نے ان کو جلنے نہیں دیا، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ہمارے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، امن سلامتی والی بن گئی۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لآیات البتہ نصیحتیں ہیں، دے قوم نواس اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی نصیحتوں، اللہ کے حکموں، فیصلوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں ان کو جو ہے ماننے کے لیے۔
وقالا اور کہا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انما بے شک اتخذتم پکڑے ہیں تم نے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی، اوثان البت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بیوقوف جاہل ہو کہ یہ بے جان مجسمے جو ہیں مٹی کے، پتھر کے، لکڑیوں کے، تم ان کی جو ہے پوجا کرتے ہو، مودتاً محبت کرتے ہوئے، بینکم درمیان اپنے، پھر حیات دنیا بیچ زندگی دنیا کے، تم جو ہے اللہ کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا کر، ان کے جو ہے بت بنا کر جو ہے تم ان کی پوجا کرتے ہو اور ان سے محبت کرتے ہو۔ جو محبت تمہیں اللہ سے کرنی چاہیے تم ان بتوں کی جو ہے محبت کرتے ہو۔ ثم یوم القیامت، پھر دن قیامت کے، یکفر، وہ انکار کریں گے، بعض حکم، بعض تمہارے لئے، بعض ساتھ بعض کے، قیامت کے دن جو ہے وہ انکار کریں گے کہ ہم تو نہیں ان کی پوجا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کے بات کو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اس کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو نہیں پوجا کرتے تھے اور ہم نے ان کو جو ہے بتوں کی پوجا کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ تو ان میں سے ایسے بھی ہیں نا جن کے بت بنائے تھے وہ نیک تھے، پیغمبر تھے، تو وہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں ہمارے مجسمے یا بت بنا کر ان کی پوجا کرو اللہ کے علاوہ، ہم نے بالکل نہیں کہا تھا ان کو۔ فرمایا وَيَلْعَنُ، اور لعنت بھیجیں گے، بعض حکم، بعض تمہارے، بعض پر، قیامت کے دن جو ہے تم جو ہے نیک لوگ ہیں جن کے مجسمے بنا کر تم بت پرستی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، تو وہ تو ان پر جو ہے پوجا کرنے والوں پر لعنت بھیجیں گے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، وہ ٹھکانہ تمہارا خاص آگ ہے، وَمَا لَكُمْ، اور نہیں واسطے تمہارے، من ناصرین، کوئی بھی مدد کرنے والوں میں سے۔ فآمنا، پس ایمان لائے، لہو، واسطے ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ ساری قوم میں سے لوط علیہ السلام ہی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی کوئی شخص جو تھا اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، مہاجرن، ہجرت کرنے والا ہوں، چھوڑنے والا ہوں، الی ربی، طرف اپنے رب کی۔ جب باپ نے جو ہے گھر سے نکال دیا کہ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اے ابراہیم میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، تو انہوں نے قوم سے کہا کہ میں اپنے رب کے دین کے لیے میں جو ہے اپنا وطن جو ہے چھوڑنے والا ہوں۔ تم نے جو ہے بتوں کی پوجا کی، مجھے آگ میں جلانے کی کوشش کی، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، لہٰذا میں اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی بستی، اپنا شہر، ملک میں چھوڑ کر جو ہے ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے دین کی طرف۔ میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں رب کے دین کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ تم مجھے یہاں اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرنے دیتے، میرے اس شہر میں میری قوم کو تم جو ہے اللہ کے دین کی جو ہے خدمت نہیں کرنے دیتے، لہٰذا میں کسی اور جگہ جا کر جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، اس کی تبلیغ کروں گا۔ فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ، ہوا وہی ہے، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست، الحکیم، و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا۔ اللہ ہی ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ غالب، طاقتور اور سب سے زیادہ حکمت والا، دانائی والا۔ وَوَهَبْنَا، اور اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے عطا کیا، وَهَبْنَا، ہم نے بخشا، ہم نے عطا کیا، لہو، واسطے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق بیٹا، و یعقوب، اور یعقوب پوتا۔ جب عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 سال سے زیادہ عمر تھی کہ بیٹا اسحاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو دیا، اور اس کے بعد جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے
ان کی خوشخبری بھی ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی کہ ہم آپ کے اسحاق بیٹے کو آگے یعقوب بیٹا بھی عطا فرمائیں گے اور وہ دونوں پیغمبر ہوں گے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے فی ذریت ہی بیچ اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے النبوت حقیقی نبوت کو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں حقیقی نبوت جو ہے وہ جاری کر دی۔ ہزاروں پیغمبر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ والکتاب اور کتاب کو ہم نے دی، اور ہم نے کتاب بھی دی۔ وآتیناہ اور دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اجرہ اجرت اس کی، محنت اس کی، معاوضہ اس کا پھر دنیا بیچ اس دنیا کے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت بیچ حقیقی آنے والی زندگی کے لمن الصالحین البتہ حقیقی نیکوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے دنیا میں بھی بہت بڑے دین کے خادم تھے، خدمت کرنے والے تھے، اور ہم ان کو جو ہے آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ شمار کریں گے۔ وَلُوطًا اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے سگے، تو جب عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ، تو پھر وہاں جو ہے ملک شام سے پہلے جو ہے ان کا قبیلہ جو تھا بھائی کے بیٹے یعنی لوط علیہ السلام کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کر دی کہ آپ جو ہے میرے پیغمبر ہیں اور میرا پیغام جو ہے اپنی قوم کی طرف پہنچائیں۔ اس قال قوم ہی جب کہا لوط علیہ السلام نے واسی قوم اپنی کے، انکم بے شک تم لتاتون البتہ تم آتے ہو الفاحشۃ خاص بے حیائی کو، ما نہیں سبا کا آگے گزرا کم تم میں سے بہا ساتھ اس خاص بے حیائی کے، من احد کوئی ایک فرد بھی، ایک شخص بھی، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کی اپنی قوم کو جو ہے یہ بات سمجھائی کہ جو تم جو ہے عورتوں کو چھوڑ کر نوجوان لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات کرتے ہو، تمہارے علاوہ سارے جہانوں میں سے کوئی ایک فرد بھی جو ہے اس بے حیائی کا کرنے والا نہیں ہے جو بے حیائی تم کر رہے ہو، اور تمہیں جو ہے یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اِنکم کیا بے شک تم لتاتون البتہ تم آتے ہو الرجال خاص مردوں کو یعنی نوجوان لڑکوں کو، وتقطعون اور تم قطع کرتے ہو کاٹتے ہو السبیل خاص راستہ، جو نسل جو ہے آگے بڑھانے کا، نسل پیدا کرنے کا جو راستہ ہے اس کو تم کاٹ کر یعنی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی بجائے تم خاص مرد جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے ساتھ تم اپنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہو۔ وتاتون اور تم آتے ہو فی بیچ نادی مجلسوں کے، کم اپنی المنکر تمام برے کاموں کو، تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، بے حیائی بھی کرتے ہو اور اس بے حیائی کے علاوہ بہت سے برے کام کرتے ہو۔ یہ ان کو سمجھایا لوط علیہ السلام نے، لیکن وہ سمجھنے کی ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے وہ ان کے انکاری ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ فما کانا پس نہیں تھا جواب قوم ہی جواب ان کی قوم کا، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا ایتے اے لوط تو آ نہ ہمارے پاس بے عذاب اللہ ساتھ اللہ کے عذاب کے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ لوط علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر کی جو ہے نصیحتیں تھیں ان کو قبول کرتے، انہوں نے جو ہے نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے 45 نمبر آپ نے 2 دفعہ یاد کرنے سے پہلے ایک دن کی تھی، وہ پوچھتی ہے ان کا کیا تھی، پھر دوبارہ جب سنی ہے پھر وہ یاد ہوگی، اور میں نے کیا کیا تھا میں نے بھی اس دن ہی یاد کی۔ جگنی کے معنی کیا بتایا تم نے؟ فما کانا جواب قوم ہی بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، جگنی کا معنی جگنی فما کانا جواب
ہما کانا جواب قوم ہی، پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا آ ہمارے پاس بے عذاب اللہ، ساتھ اللہ کے عذاب کے، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین حقیقی سچ کہنے والوں میں سے۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا قوم نے کہ اگر تو سچا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، تو ہم پر کوئی عذاب دے آ، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو دعا کر کے اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو ہم پر کوئی عذاب دے آ اگر تو سچا ہے۔ کہا لوط علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انصرنی تو مدد فرما میری، القوم اوپر اس خاص قوم کے، یا خلاف، اللہ کے معنی اوپر، سامنے، خلاف اس خاص قوم کے، المفسدین جو حقیقی فساد مچانے والے ہیں۔ لوگ جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سبق، آج کا سبق جو ہے دوبارہ پڑھ کے دہرا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 کے بعد، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ طرف ان کی قوم کی، فَلَبِثَ پس وہ رہے، فِیہم بیچ ان کے، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، الا سوائے 50 عامن سالوں کے، یعنی 1000 میں سے 50 سال کم عرصہ وہ اپنی قوم میں رہے، یعنی 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ فَأَخَذَهُمْ پس پکڑ لیا ان لوگوں کو، الطوفان خاص طوفان نے، پانی کے سیلاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَا پس نجات دی ہم نے ہو اس ابراہیم علیہ السلام کو، وصحابۃ اپنا اس نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَا ہو پس نجات دی ہم نے ہو اس نوح علیہ السلام کو، وصحابۃ السفینہ تے اور ساتھیوں خاص کشتی کے، کشتی والوں کو بھی ہم نے نجات دی، جو کشتی میں سوار کیے گئے تھے ایمان والے اور چپائے جانور جوڑے سب کو ہم نے پانی کے عذاب سے نجات دی، بچا دیا۔ فجعلنا ہر بنایا ہم نے اس کشتی کو، آیتاً نشانی للعالمین واسطے تمام جہان والوں کے، وہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ وہ پانی جس میں پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی تھیں، اس پانی پر جو ہے اللہ کے حکم سے کشتی جو ہے ایمان والوں کو لے کر، اور چوپایوں جوڑے جو ہے نر مادہ چوپایوں کے جو جوڑے ہیں وہ اٹھا کر کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر تیر رہی تھی۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وہ ابراہیم اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس قالا جب انہوں نے کہا، لقوم ہی واسطے قوم اپنی کے، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، ذالکم یہ بات خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے، انما بے شک جو یا جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اوثاناً یہ بت ہیں، وتخلقون اور تم پیدا کرتے ہو یعنی گھڑتے ہو، افکن جھوٹ، تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ بت ہیں، اور یہ تم جو ہے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں تم نے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم واسطے تمہارے رزق کسی رزق کا، فابتغوا پس تم تلاش کرو، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کی، الرزق کا تمام قسم کا رزق، وعبدوہ اور تم عبادت کرو اس اللہ کی، واشکروا لہ اور شکر ادا کرو واسطے اس اللہ کی، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ ادا کرو۔ الیہ طرف اس اللہ ہی کی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِنْ اور اگر تُكَذِّبُوا تم جھٹلا دو، فقط پس تحقیق کذبا جھٹلا دیا، امتوں نے، پہلی قوموں نے، من قبلکم تم سے پہلے،
مگر تم جھٹلاتے ہو ہمارے پیغمبر کو، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پہلی قوموں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو اور ہمارے دین کو جھٹلایا تھا۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے اوپر خاص پیغمبر کے، حقیقی پیغمبر کے، الا البلاغ المبین، مگر حقیقی پہنچانا ہے واضح طور پر، کھلے طور پر۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیفا کس طرح، یبدئ، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الخلق، تمام مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اس کو۔ ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کی، یسیر، آسان ہے۔ پہلے دفعہ کن کہہ کر پیدا کیا، دوبارہ بھی کن کہہ کر پیدا کرے گا، اور اس طریقے سے کن کہہ کر پیدا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض، بیچ زمین کے، فانظروا، پس تم دیکھو، کیفا کس طرح، بدا، اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، الخلق، تمام مخلوق کو، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی، ینشئ، پیدا کرے گا، النشأۃ، خاص پیدا کرنا، حقیقی پیدا کرنا، الآخرہ، دوسری بار بھی اللہ تعالیٰ کن کہہ کر جو ہے پیدا کر لے گا، حساب و کتاب کے لیے جنوں انسانوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ یعذب، وہ عذاب دے گا، من یشاء، جن کو وہ چاہے گا، ویرحم، اور وہ رحم فرمائے گا، من یشاء، جن پر وہ چاہے گا۔ گناہ گاروں میں سے جن کو چاہے گا عذاب دے گا، جن کو چاہے گا کہ وہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، ان کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ فرمایا کہ وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی، تقلبون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم اے لوگوں، بمعجزین، عاجز کرنے والے، بے بس، کمزور کرنے والے، فی الارض، بھی زمین کے، ولا فی السماء، اور نہ بیچ آسمان کے۔ اللہ کے جو آسمان کی مخلوق کے لیے حکم ہے، زمین کی مخلوق کے لیے حکم ہے، جاری ہوتے ہیں، تو تم اللہ کے حکموں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے حکم جو ہے ان پر عمل کر کے چھوڑتا ہے۔ کوئی طاقت یا ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے حکموں کو کمزور نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے۔ فرمایا وما لکم، اور نہیں واسطہ تمہارے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوستوں میں سے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگاروں میں سے۔ والذین کافروا، بولو جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، جنہوں نے انکار کیا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اولئک، یہ لوگ، یائسوا، رحمت، مایوس ہو جائیں گے، من رحمتی، میری رحمت سے۔ کافر میری رحمت سے مایوس ہیں، کافروں کے لیے میری رحمت نہیں ہے، جو میرے پیغمبروں کو نہیں مانتے، میرے دین کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، ان کے لیے میری رحمت نہیں ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ، لہم، واسن کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ فما کانا، جب جواب قوم ہی، پس نہیں تھا جواب قوم ان کی کا، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اس ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ، یا جلا دو اس کو۔ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یا قتل کر دو، یا بہت بڑی آگ جلا کر اس میں ان کو جلا دو۔ فَأَنْجَاهُ، اللہ فرمانے پر نجات دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام، نجات دی ہم نے ہو اس ابراہیم علیہ السلام، فَأَنْجَا، پس نجات دی ہو اس ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے، من النار، خاص آگ سے۔ نمرودیوں نے جو آگ جلائی تھی، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام خلیل کو بچا لیا، جلنے سے بچا لیا۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، آیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرتوں کی، نصیحتوں کی، قوم، واس، اس قوم کے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، جبکہ آگ کی یہ خصلت ہے، صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے، تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی ہے اللہ کے قدرت کی، اختیار کی، طاقت کی، کہ اللہ نے آگ جو تھی وہ اللہ کے حکم کے تابع تھی، اس لیے اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے ذریعے جلانے کی بجائے وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔
فرمایا کہ وقال، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انما بے شک جو اتخذتم تم نے پکڑے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اوثانا وہ بت ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو بت ہیں، مجسمے ہیں، بے جان ہیں، ان کے اندر تو جان بھی نہیں ہے۔ مودتاً محبت کرتے، مودت کے معنی دوستی، محبت کرتے تو ان کی پوجا کرتے ہو، بینکم درمیان اپنے، فی الحیات دنیا بیچ اس خاص زندگی دنیا کی کے، ثم یوم القیامت دنیا میں بتوں کے پوجا کرتے ہو محبت کے لیے، عقیدت کے لیے، اپنے دلوں میں تم نے ان بتوں سے محبت کی، عقیدت بٹھا لی ہے، محبت بٹھا لی ہے۔ ثم یوم القیامت پھر دن قیامت کے یکفر و انکار کریں گے بعضکم بعض تمہارے بعض ان ساتھ بار کے، وَيَلْعَنُ اور لعنت بھیجیں گے بعضکم بعض تمہارے بعض بعض پر، وَمَأْوَاكُمْ اور ٹھکانہ تمہارا النار و خاص آگ ہے، وَمَا لَكُمْ اور نہیں واسطے تمہارے من ناصرین کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ فآمنہ پس ایمان لائے لہو واسطے ابراہیم علیہ السلام کے لوط علیہ السلام ان کے سگے بھتیجے، وقال اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی مہاجر بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، اپنا ملک اپنی بستی اپنا گھر چھوڑنے والا ہوں، الی ربی طرف اپنے رب کی، میں اپنے رب کی زمین پر اس کے دین کی تبلیغ کے لیے میں اپنا ملک اپنی بستی اپنا گھر چھوڑنے والا ہوں۔ انہو بے شک وہ اللہ هو العزیز، وہی حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور عطا کیا ہم نے لہو واسطے اس ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب پوتا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فی ذُرِّيَّتِهِ بیچ اس اولاد اس ابراہیم علیہ السلام کے النبوت سچی نبوت کو، حقیقی نبوت کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آسمانی حقیقی نبوت سچی نبوت جو ہے وہ جاری کی، پھر دنیا بیچ اس دنیا کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام فی الآخرت پیچھے آنے والی زندگی کے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ حقیقی نیکوں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب کہا انہوں نے واسطے اپنی قوم کے، اِنَّکُمْ بے شک تم لَتَأْتُونَ البتہ تم آتے ہو، الفاحشۃ خاص بے حیائی کو، ما سبق نہیں گزرا نہیں آگے گزرا کم تم سے بہا ساتھ اس خاص بے حیائی کے کام کے، من احد کوئی ایک بھی تم سے پہلی قوموں میں سے کسی ایک آدمی نے بھی وہ بے حیائی کا کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ اِنَّکُمْ کیا بے شک تم لَتَأْتُونَ البتہ تم آتے ہو، الرجال خاص مردوں کو، تم خاص مرد یعنی نوجوان لڑکوں کے ساتھ تم جنسی تعلقات قائم کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ اور تم کاٹتے ہو السَّبِیلَ خاص راستہ، تم نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورتوں کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات قائم کرنے کی بجائے تم وہ جو اپنا انسانی نسل کا جو ہے پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو تم کاٹتے ہو، عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات قائم کر کے تم آگے نسلیں جو ہے بڑھانے کی بجائے ان کو راستہ کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ اور تم آتے ہو فی نادیکم بیچ مجلسوں اپنی کے منکرہ تمام حقیقی برائیوں کو، تم اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر تمام قسم کی برائیاں کرتے ہو۔ فما کانا جواب قوم ہی پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، اے لوط تو آ نہ ہمارے پاس بے عذاب اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، جس عذاب کی باتیں کرتا ہے جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین حقیقی سچ کہنے والوں میں سے۔ قالا کہا لوط علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا شروع کر دی، دعا مانگ لی کہ انصرنی، رب اے میرے رب انصرنی مدد کر میری، علی القوم خلاف خاص قوم، المفسدین حقیقی فساد مچانے والوں کی، جو خاص قسم کا جو ہے برائی بے حیائی کے کاموں سے اللہ کی زمین میں اللہ کی مخلوق کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، فساد خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔